بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اب قسط 137 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس کی صورت پر نہ جاؤ، اسے لانے والی نگران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ 15 قتل ہیں اس کے کھاتے میں۔ عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر اتنی صفاقی سے قتل کرتا ہے کہ ہٹلر دیکھ لے تو کانپ جائے۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ آج کے مغربی حکمرانوں کا حوالہ کافی ہے۔ اس پر وہ مجھے غلط نظروں سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ اب تیارے میں مجھ سمیت 5 قیدی تھے۔ ہماری نگرانی کے لیے 3 عدد مسلح افراد بھی آ کر بیٹھ گئے، اور نواں شخص وہ تھا جو منہ پر فلیٹ ہیٹ رکھ کے سو رہا تھا۔ پائلٹ نے طیارے کی پرواز کا اعلان کیا اور چند لمحے میں اس کے انجن سٹارٹ ہو گئے۔ طیارے نے رینگنا شروع کر دیا۔ میں باہر گزرتے مناظر کو آخری بار دیکھنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ اب مجھے دوبارہ یہ جگہ نہیں دیکھنی پڑے گی۔ طیارے نے رفتار پکڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ بادلوں کے پرے چیرتا اپنے فلائٹ لیول پر پہنچ کر سیدھی پرواز کرنے لگا۔ اچانک فلیٹ ہیٹ والا سیدھا ہوا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جیسے ہی ہیٹ کے نیچے سے اس کا چہرہ برآمد ہوا، میں تنگ رہ گیا تھا۔ وہ جان گرے تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے آنکھ ماری۔ اس لمحے کاکپٹ سے جو شخصیت برآمد ہوئی، اس نے مجھے دوسرا شاک دیا تھا۔ وہ الیکٹرک تھا۔ اس کے آتے ہی جان گرے نے اپنی پتلون کی جیب سے پستول نکال کر اس کا دستہ کھٹ سے برابر میں بیٹھے مسلح شخص کے سر پر مارا۔ اس نے واجبی سی چیخ ماری اور آگے کی طرف جھول گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے افراد نے بکھلا کر اپنی رائفلیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر الیکٹرک ان کے سر پر آ چکا تھا۔ اس نے ایک کے سر پر کھونسا رسید کیا اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ تیسرا تذبذب میں پڑ گیا کہ کس سے نمٹے، اور اسی اسنا میں الیکٹرک کا کھونسا اور جان گرے کا پستول بیک وقت اس کے سر پر پڑے، اور اس کے پاس اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ان تینوں سے نمٹ کر وہ میری طرف دیکھ کر بیک وقت مسکرائے تھے۔ یا خدا، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں نے اوپر کی طرف منہ کر کے کہا۔ یہ حقیقت ہے، الیکٹرک نے اعتراف کیا۔ تیارہ ہم نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ تم نے ہائی جیک کر لیا؟ اسے اڑا کون رہا ہے؟ میری عقل خبت ہونے لگی تھی۔ میں، الیکٹرک نے دوسرا اعتراف کیا۔ اس کے اصل پائلٹ جزیرے میں رن وے کے ساتھ جھاڑیوں میں بندے پڑے ہیں۔ کیا؟ اور تم یہاں کھڑے ہو؟ تیارہ کیسے اڑ رہا ہے؟ میں چلایا تھا۔ الیکٹرک نے خفگی سے میری طرف دیکھا۔ چلاؤ مت، تیارے میں ایک آنر پائلٹ پہ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے دھیان نہیں رہا تھا، میں نے جیکٹ میں کس کر کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس سوال پر وہ دونوں ہی خفا ہو گئے تھے۔ چاندگرے نے گویا ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ڈیئر یوسف، ظاہر ہے تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ مگر کیوں؟ اس بار جانگرے کا صبر جواب دے گیا تھا۔ کیونکہ ہمیں کتے نے کاٹا ہے۔ اوکے، میں نے مان لیا کہ تم یہ سب میری محبت میں کر رہے ہو، مگر یہ جیکٹ تو اتارو یار، میرے بازو چپک کر رہ گئے ہیں جسم سے۔ الیکٹرک نے میری جیکٹ کی ڈوریاں کھول کر اتار دیں۔ میرے آزاد ہوتے ہی مسکین سے نظر آنے والے قاتل نے معصوم سی صورت بنا کر کہا، مجھے بھی کھول دو، میرے بازو بھی دکھ رہے ہیں۔ بکو مت، الیکٹرک نے اسے جھڑک دیا۔ اب تم نے خود کو کھولنے کو کہا تو میں تمہیں اسی حالت میں طیارے سے باہر پھینک دوں گا۔ وہ جلدی سے چپ ہو گیا۔ الیکٹرک نے اندر کاکپٹ میں جا کر طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ میں نے جانگرے کے ساتھ مل کر تینوں بے ہوش نگرانوں کو ان کی سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کی رائفلیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ بقیہ افراد التجا کر رہے تھے کہ انہیں بھی آزاد کر دیا جائے، مگر ہم نے توجہ نہیں تھی۔ وہ چاروں سیٹ بیلٹوں سے بندھے تھے، اس لیے ہم بے فکری سے کاکپٹ کی طرف آ گئے۔ وہاں صرف ایک نشست اور تھی، میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ طیارے کے نیچے جہاں جہاں بادلوں میں خلا آتا، نیل کو بحرائے ہند صاف نظر آ رہا تھا۔ سورج کی پوزیشن بتا رہی تھی کہ طیارے کا رخ جنوب مشرق کی طرف ہے۔ مجھے جزیرے کا محل وقوع یاد تھا۔ میں نے الیکٹرک سے پوچھا، کیا ہم انڈونیشیا کی طرف جا رہے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہماری منزل ہے۔ یہ پلاننگ تم دونوں کی تھی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ اس کی تھی۔ الیکٹرک نے جان گرے کی طرف دیکھا۔ مجھے ہر صورت تمہیں بچانا تھا، لہٰذا اس سے مل گیا۔ منزل بھی اس نے طے کی ہے، تب ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ایسا کرو طیارے کو جکارتا کی طرف لے چلو۔ مگر کیوں؟ چاندگرے نے احتجاج کیا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ خلیج والے واقعے کے بعد ہر مصیبت میں صرف تمہاری وجہ سے میں پڑا ہوں، اس لیے کہ میں نے تم سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جکارتا پہنچ کر ہماری راہیں جدا ہوں گی۔ دیکھو، جکارتا جانا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، چاندگرے نے سمجھایا۔ ہم اپنے بارے میں کیا بتائیں گے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور ان 7 افراد کا کیا جواز پیش کریں گے؟ ہم خود کو انڈونیشیا کے حکام کے حوالے کر کے انہیں سب کچھ سچ بتا دیں گے، اور اس کے بعد جیل میں رہیں گے، اور بالآخر آرگنائزیشن والے دوبارہ ہمیں حاصل کر لیں گے۔ چاندگرے کے لہجے میں طنز تھا۔ یوسف، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، تمہارا اپنا ملک بھی اگر تمہیں بین الاقوامی دہشت گرد قرار دے دیا گیا تو وہ تمہیں کان سے پکڑ کر مانگنے والوں کے حوالے کر دے گا۔
یہ درست کہہ رہا ہے، الیکٹرک نے تائید کی۔ سیدھے راستے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے شکست خوردگی کے احساس کے ساتھ کہا۔ چاندگری میں ایک بار پھر تمہارے رحم و کرم پر ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تم کسی معاملے میں مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتا، اس نے خلوص سے کہا اور کاکپٹ سے چلا گیا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے الیکٹرک سے پوچھا۔ میرے لیے کہیں بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے سر ہلا کر کہا۔ میں بین الاقوامی شہری ہوں۔ طیارہ تقریباً 250 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کر رہا تھا اور امکان تھا کہ ابھی کئی گھنٹے تک محو پرواز رہے گا۔ کیا وہ ہمیں تلاش نہیں کریں گے؟ الیکٹرک مسکرایا۔ ضرور کریں گے، لیکن افریقہ والی سمت۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس چھوٹے طیارے سے ہم 2000 میل دور مشرق کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بات چھپی نہیں رہے گی کہ طیارہ تم نے جانگرے کے ساتھ مل کر اغوا کیا ہے۔ چھپی رہے گی۔ الیکٹرک کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے جن پائلٹوں کو بھی بس کر کے جھاڑیوں میں ڈالا تھا وہ کچھ دیر بعد مردہ پائے گئے تھے۔ ان کے سروں میں کسی نے خاموشی سے پستول سے سوراخ کر دیا تھا۔ میں سوچ سکتا تھا کہ سوراخ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ جانگرے میرے لیے قتل کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں نے پردہ ہٹا کر عقب میں دیکھا تو جانگرے تیسرے بے ہوش نگران کو بھی فرش کے سوراخ سے طیارے کے باہر پھینک چکا تھا۔ میں جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ صفائی، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ یہ سب کچرا تھا جو میں نے صاف کر دیا۔ اس نے تختہ بند کر دیا۔ چاروں افراد اپنی نشستوں پر سکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی گھیگی بنی تھی۔ میں نے افسوس سے جانگرے کی طرف دیکھا۔ تم ذرا سی دیر میں 5 افراد کی جان لے چکے ہو۔ اس نے سرد نظروں سے مجھے گھورا۔ مجھے زیادہ بہتر پتا ہے کہ مجھے اپنا کام کس طرح کرنا ہے۔ جانگرے ایک عدد برانڈی کی چھوٹی سی بوتل سے برابر کی اپنی نشست پر بیٹھ کر شغل کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، الیکٹرک کو منزل کا پتا ہے، مگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ میں واپس کیبن میں آیا۔ اس نے تینوں نگرانوں کو نیچے پھینک دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، الیکٹرک بولا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں حیران ہوا تھا۔ جب کوئی طیارے کے فرش والا دروازہ کھولتا ہے تو یہ سرخ بتی جلنے لگتی ہے، اور جب تک دروازہ کھلا رہتا ہے جلتی رہتی ہے۔ الیکٹرک نے کنٹرول پینل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے سب پتا نہیں کہ میں نے تلخی سے کہا۔ انسانی جان کی بہرحال کوئی قیمت ہوتی ہے۔ انہیں مارنے کے بجائے قید میں بھی رکھا جا سکتا تھا۔ جانگرے خطرہ مول لینے والا شخص نہیں ہے۔ الیکٹرک نے طیارے سے باہر جھانکا۔ پتہ صرف مجھے نہیں ہے، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ کیونکہ خطرہ تمہیں بھی ہے، اس لیے تم خاموش رہو۔ چاہو تو تم ایسا ہی سمجھ لو۔ طیارے نے کوئی 11 بجے جزیرے سے پرواز کی تھی، لیکن جنوب مشرق کی طرف جانے سے سورج تیزی سے پیچھے جا رہا تھا اور 3 گھنٹے بعد ہی شام ہو چکی تھی۔ الیکٹرک کسی قدر فکر مند تھا کہ نہ جانے طیارہ اتارنے والی جگہ پر روشنی کا بندوبست بھی تھا یا نہیں۔ چوتھا گھنٹہ گزرنے سے پہلے تاریکی چا چکی تھی۔ طیارہ جس رخ پر جا رہا تھا، اس طرح ہم آسٹریلیا کے پاس جا پہنچے۔ الیکٹرک نے تصدیق کی۔ ہاں، اب جزیرہ پاپوا نیوگنی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ میرے خدایا، یہ تو 2500 میل سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ کیا طیارہ اتنا طویل سفر کر سکے گا؟ روانگی کے وقت طیارے میں 3000 میٹرز تک کا ایندھن تھا، جو وہاں تک جانے کے لیے کافی ہوگا۔ 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جانگرے اپنے ساتھ تلے ہوئے گوشت کے پارچے اور مختلف قسم کی ٹن بند غذائیں لایا تھا۔ مجبوراً وہی زہر مار کرنا پڑی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت تک ہم کوئی 1500 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ ایندھن کی مقدار میں خاصی کمی آنے سے طیارے کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی، اور اب طیارہ 320 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہا تھا۔ الیکٹرک نے بتایا کہ اگلے 3 گھنٹے میں ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اور ابھی ہمارے پاس کوئی 1000 میٹرز کا ایندھن تھا۔ جانگرے برانڈی سے شغل کرنے کے بعد سو گیا تھا۔ بندے ہوئے چاروں افراد نے 2-3 بار واویلا کیا تھا کہ انہیں حاجت محسوس ہو رہی ہے، مگر میں نے انہیں کھودنے سے انکار کر دیا۔ اس طیارے میں رفع حاجت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے وہ منزل مقصود پر پہنچنے تک صبر کرنے پر مجبور تھے۔ جانگرے جاگا تو میں اس کے سر ہو گیا۔ یہ جزیرہ کس کا ہے جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو؟ میرا ہے، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ تم نے پورا جزیرہ خرید لیا ہے؟ ہاں، ظاہر ہے مجھ جیسے شخص کو اس قسم کے ٹھکانے کی ضرورت تو رہتی ہے۔ جزیرے پر میں نے عالیشان مکان بنوایا ہے۔ 250 کے قریب مقامی باشندے بھی اس جزیرے پر آباد ہیں۔ وہ سب میرے غلام ہیں۔ انہیں روزگار فراہم کرنے کے لیے میں نے جزیرے پر چائے اور کافی کے باغات لگوائے ہیں۔ میری 4 عدد ماہی گیر لانچز ہیں جن پر مقامی افراد سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جزیرہ تم نے اپنے اصلی نام سے لیا ہے؟ میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ وہاں کے لوگوں اور مقامی حکومت کے لیے میں جے گرے ہوں۔ وہاں بھول کر بھی مجھے جان نہ کہنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب نام کے ساتھ گرے لگ گیا تو باقی کیا رہا؟ میں نے اعتراض کیا۔ دنیا میں لاکھوں گرے ہیں، ایک میرے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ مرضی ہے تمہاری۔ ہاں، تم جزیرے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جزیرہ درمیانے سائز کا ہے، کوئی 200 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، ہموار ہے۔ شرقی حصہ کوئی 250 فٹ بلند ہے، جو مغرب کی طرف بتدریج ڈھلان کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ اس ڈھلان پر چائے اور کافی کے باغات ہیں۔
ساحل سے ذرا دور میٹھے پانی کی ایک جھیل بھی ہے، اس سے پانی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ بجلی ہے، میں نے ذاتی ضروریات کے لیے جنریٹر لگا رکھا ہے، اس میں شمسی سیلوں کی مدد سے بجلی جمع کی جاتی ہے، یہ رات کو روشنی اور دوسرے ضروری کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لگتا ہے تم طویل عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے، میں نے کہا۔ میرے ذہن میں شروع ہی سے تھا کہ مجھے یہ کردار ختم کرنا پڑے گا اور شاید اس کا اب وقت بھی آ گیا ہے، لیکن یہ چہرہ تمہاری شناخت ہے، اسے کیسے ختم کرو گے؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم طیارے کی اگوی نشستوں پر آہستگی سے بات کر ررہے تھے، انجنوں کی گونج میں ہماری آواز ان چاروں تک نہیں جا رہی تھی۔ پلاسٹک سرجری۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا۔ یہی ارادہ ہے، لیکن ابھی نہیں۔ میں کچھ عرصے حالات کا جائزہ لوں گا، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ چاند گرے آرگنائزیشن والے تمہیں تلاش ضرور کریں گے، ظاہر ہے، لیکن وہ میرے خلاف بلا جواز کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جب تک کونسل کے تمام بڑے میرے خلاف منظوری نہ دیں، میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تھکن اور بیزاری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نشست پر بیٹھ گیا اور ذرا دیر بعد سو چکا تھا۔ پھر مجھے جان گرے نے اٹھایا تھا۔ اٹھ جاؤ، جزیرہ نزدیک آ گیا ہے، الیکٹرک طیارہ لینڈ کرنے جا رہا ہے۔ پھر جزیرہ؟ میں کراہا، آخر ان جزیروں سے کب جان چھوٹے گی یار؟ کبھی نہیں۔ جان گرے مسکرایا۔ دنیا آخر ایک جزیرہ ہی تو ہے، جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ میں اندر کاکپٹ میں آیا، سامنے نیچے ایک جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ 15ویں یا 16ویں کا چاند تھا جو خاصا روشن نظر آ رہا تھا۔ سمندر میں ابھرا جزیرہ اپنی جزویات سمیت صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک طرف کی تاروں میں روشنیاں جل اٹھی تھی۔ یہ رن وے تھا جس پر طیارہ بآسانی اتر سکتا تھا۔ الیکٹرک نے مہارت سے چکر دے کر طیارے کو رن وے کی سیدھ میں کیا۔ میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ الیکٹرک نے طیارے کو آرام سے اسی رن وے پر اتار لیا تھا۔ دراصل یہ کچا میدان تھا جس کے دونوں طرف کی تاروں میں بلب لگے تھے۔ طیارے کو ان کے درمیان میں اتارا جاتا تھا۔ طیارہ ٹیکسی کرتا رن وے کے آخر سے ذرا پہلے ہی رک گیا تھا۔ مجھے کاکپٹ سے ایک گاڑی کی روشنیاں اسی طرف آتی نظر آئیں۔ چاندگرے نے دروازہ کھول دیا تھا اور نیچے کود گیا۔ انجن بند کر کے الیکٹرک نے بھی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، نیچے اترو، کمر تختہ ہو گئی ہے۔ باقی اس کی ہمت تھی کہ اتنی دیر وہ طیارہ اڑاتا رہا تھا۔ میں بھی تھک گیا تھا۔ دواؤں کا اثر ختم ہونے سے جسم میں دکھتی جگہوں پر درد محسوس ہونے لگا تھا۔ میں طیارے سے نیچے اترا تو فضا خاصی سرد تھی، کم سے کم جزیرے کے مقابلے میں زیادہ سرد تھی۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ نیچے جان گرے ایک سال خوردہ جیپ کے پاس 2 افراد کے ساتھ کھڑا انہیں مقامی زبان میں ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے طیارے کی طرف لپکے اور چاند گرے جیپ پر سوار ہو گیا۔ آ جاؤ دوستو، اس نے ہمیں کہا۔ یہ تمہارے ملازم ہیں؟ میں نے لپک کر جیپ میں سوار ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بتایا تھا کہ جزیرے کے تمام لوگ میرے ملازم ہیں۔ اس نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ گھوم کر مشرقی سمت میں واضح نسبتاً اونچے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جزیرہ بے حد ہرا بھرا اور صاف ستھرا ہے۔ جنوب کی سمت میں آبادی کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ شاید جزیرے کے باشندوں کا گاؤں تھا۔ چاندگرے نے بتایا کہ مچھلی اور چائے کافی کے باغات کی ساری آمدنی ان لوگوں کی تنخواہ میں چلی جاتی تھی، بلکہ کبھی کبھی اسے اپنے پاس سے لگانا پڑتا تھا، ورنہ کم ہی بچتا تھا۔ تم خسارے کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی ایک وجہ ہے، چاندگرے بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ یہاں سے جائیں۔ ضروریات زندگی کی ساری اشیاء باہر سے لانی پڑتی ہیں جو مہنگی اور نایاب ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اپنی تنخواہ اور سہولتیں نہ ملیں تو نقل مکانی کر کے بڑے جزیرے پر چلے جاتے ہیں جہاں صنعتوں اور کھیتوں میں بآسانی روزگار مل جاتا ہے۔ ان اطراف میں جزیرے آہستہ آہستہ انسانوں سے خالی ہو رہے ہیں۔ جیپ جزیرے کے سب سے اوپری حصے پر جا پہنچی تھی۔ اس طرف پتھریلا ساحل تھا، سرے پر ایک شاندار سا مکان تھا۔ اس 2 منزلہ مکان کو جنریٹر چلا کر روشن کیا جا رہا تھا۔ سامنے سیڑھیوں پر ایک نوجوان عورت کھڑی تھی۔ جان کے جیپ سے اترتے ہی وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ جان نے بے تکلفی سے اس کا بوسہ لیا۔ کیرل ڈارلنگ، تمہاری یاد مجھے بے تاب رکھتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، وہ لگاوٹ سے بولی۔ پورے 1 سال 2 مہینے بعد آئے ہو۔ بس ڈارلنگ، وقت نہیں ملا۔ چاندگرے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اوپر کی طرف بڑھا اور دلکش اور مقامی تھی۔ اس نے لباس بھی مقامی طرز کا پہن رکھا تھا۔ مرد کا مودبانہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ کیرل صاف انگریزی بول رہی تھی۔ مرد نے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ چاندگرے نے ہماری طرف اشارہ کیا اور پھر ہم سے کہا، یہ رمضان ہے، اس کے ساتھ جاؤ، چینج کر کے نہا دھو کر فریش ہو جاؤ جب تک کھانا لگتا ہے۔ رمضان غالباً رمضان تھا۔ وہ ہمیں مکان کے نچلے حصے میں عقبی سمت میں لے گیا۔ یہ جگہ مہمانوں کے لیے مخصوص تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا، اس کا نام رمضان ہی تھا، مگر مقامی تلفظ میں بگڑ کر رمضان ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں کمرے دکھائے۔ میں نے نہانا نہیں تھا، اس لیے صرف منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ اس دوران میں رمضان ایک بڑا سا ڈھیر لے آیا جس میں رنگا رنگ مردانہ کپڑے تھے۔
इस ढेर को रमजान की मदद से खंगालने के बाद मुझे एक पतलून और एक शर्ट अपने नाप की मिल गई और मैंने फौरी तौर पर अस्पताल के लिबास से निजात हासिल कर ली। इसमें मुझे सख्त उलझन हो रही थी, हालांकि वो खासा आरामदेह लिबास था। रमजान ने मुझसे पूछा, ड्रिंक सर? मैंने नफी में सर हिलाया। मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम जानती हो मुसलमान? मुसलमान? रमजान का चेहरा खिल गया था। फिर उसने अपने सीने पर हाथ मारा। मुस्लिम मुस्लिम मुसलमान पाकिस्तानी। उसका चेहरा मजीद खिल गया था। ओह, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। कोया जजीरे की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। इंडोनेशिया के जनूबी जजायर में ईसाई भी खासी तादाद में हैं। फिलिपाइन में अपने पंजे गाड़ने के बाद ईसाई मशीरों ने इंडोनेशिया को अपना हदफ बना रखा था। इनकी मुसलसल कोशिशों और बैनुल अक़वामी ताकतों की साजिशों की वजह से ईसाई अक्सरियत में हो चुके थे। इनको ताकत के बल बोते पर एक आज़ाद मुल्क बनवा कर दे दिया। नाम निहाद इंसाफ पसंदों को कश्मीर और फलस्तीन में इंसाफ की फराहमी में कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह जनूबी इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी मुसलसल कम हो रही है। ठोस और तरगीब से लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है और मुसलमानों को डरा धमका कर जजायर खाली करने पर मजबूर किया जा रहा था। इस मकसद के लिए इलाकाई ताकतों के सामने बैनुल अक़वामी ताकतें भी पूरी तरह सरगर्म हैं। रमजान मेरे लिए नारियल का पानी लिया, साथ ही उसने इशारे से बताया कि 15 मिनट बाद खाना मेज पर लग जाएगा। नारियल का पानी ताज़ा और ठंडा था। इसे पीकर मेरे पूरे दिन की ज़हनी और जिस्मानी थकन उतर गई थी। रमजान ने मजीद के बारे में पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो अंग्रेजी के चंद अल्फाज ही बोल सकता था। उसने दोबारा नारियल का पानी ला कर दिया तो मैंने इशारों में पूछा, क्या वो अपने आका से खुश है? उसने जोर और शोर से सर हिलाया। ये जगह गुड मैन गुड मैन। कोया जानगरे ने इन लोगों पर अपना इमेज बिल्कुल मुख्तलिफ रखा था। वो इनको अच्छी तनख्वाहें देता था, इनसे मेहरबानी से पेश आता था, किसी भी मुसीबत में इनके काम आता था। चुनांचे वो लोग उसके गर्विदा थे। रमजान ने मुझे मकान के निचले हिस्से की सैर कराई। इसमें मेहमान खाना था, बावर्ची खाना और नशिस्त गाह के साथ एक तफरीही कमरा भी था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इंडोर खेल थे। ऊपरी हिस्सा जानगरे के लिए मखसूस था, इसलिए उसने मुझे नीचे नीचे की सैर कराई। किचन के साथ बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जिसमें लगी मेज के गिर्द कमोबेश 20 अफराद आसानी से खाना खा सकते थे। इस मकान का निचला हिस्सा बनाने के लिए जानगरे ने इस पर खुलकर पैसा खर्च किया था। बावर्ची खाने में एक कम सिन सी मकामी लड़की काम कर रही थी। रमजान ने उसे बुलाकर उसका तारुफ कराया था। माई डाटर सोमिया। लड़की ने शर्मा कर मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया और अपना नाम बताया, यूसुफ अली खान। लड़की बहुत शर्मीली थी, मुस्तकिल नजरें नीचे किए खड़ी रही, फिर किचन की तरफ भाग गई। रमजान हंसने लगा। इसने अपनी नामुकम्मल अंग्रेजी में बताया, नेक्स्ट ईयर सोमिया मैरिज हर कजन। उसने अपनी नामुकम्मल अंग्रेजी में बताया कि सोनिया अगले साल अपने कजन से शादी करेगी। इस जजीरे पर आबाद सारे ही अफराद एक खानदान की तरह थे। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने उसे मुबारकबाद पेश की। रमजान अपनी बेटी की तारीफें करने लगा। गुड कुक, गुड सिंगर, गुड डांसर, गुड वाइफ। रात का खाना इस लड़की ने बनाया। फिर वो मेज पर सजाने लगी और रमजान एक घंटी बजाने लगा। मैंने उसे कहा कि जाकर मेरे साथी को बुला लाए। उसे क्या मालूम कि यहाँ खाने के लिए घंटी बजाई जाती है। घंटी की आवाज़ सुनकर कैरल और जानगरे ऊपर से उतर आए। इनके हुलिये से जाहिर था कि इन्होंने ऊपर खासा मसरूफ वक्त गुजारा था। अलेक्टी के आने पर डिनर का आगाज किया गया। खाने में कई तरह की मछली, पार्ली, सैंडविचेज, खीर नुमा सूखी चाय और शराब थी। सिवाय मेरे वो तीनों खाने के साथ पी भी रहे थे, बल्कि कैरल और जानगरे ज्यादा ही पी रहे थे। इन्हें ऊपर जाने की जल्दी थी, इसलिए खाना मुख्तसर करके वो शब बखैर कहकर रुखसत हो गए। रमजान ने मेहमानदारी के तकाजे निभाते हुए हमसे पूछा, चाय या काफ़ी सर? काफ़ी, मैंने कहा और इलेक्ट्रिक ने मेरी तायद की। हम मकान के अकबी हिस्से में वाक़े बरामदे की तरफ निकल आए। इस रेलिंग तले कोई 2 फुट की गहराई थी। मकान बनाने के लिहाज से इस जजीरे पर बड़ी आइडियल जगह थी। सामने से पूरा जजीरा दूर तक नशीब में ढलता नजर आता था और इस जगह से समंदर को दूर तक देखा जा सकता था। मुझे स्याह समंदर में उफक पर चंद धब्बे नजर आए। शायद वहां कुछ और जजायर थे। फिर इनमें से एक शोला सा निकला था जो आसमान की तरफ गया। वो आतिश फिशां था जो अभी लावा उगलने की तैयारी कर रहा था। इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिलिपाइन और पापुआ न्यूगिनी के जजायर आतिश फिशां के लावे उगलने से बने हैं। इस खित्ते में आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा आतिश फिशां पाए जाते हैं। अब तुम्हारा क्या इरादा है? इलेक्ट्रिक ने मुझसे पूछा। मैं लंदन जाऊंगा, मैंने काजल के बारे में सोचते हुए कहा। वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर इस सिलसिले में मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं तो जान से हाजिर हूं, उसने खलूस से कहा। मैं और इलेक्ट्रिक वहीं रखी कुर्सियों पर बैठ गए। रमजान ने काफी ला कर रखी और हम काफी पीते हुए बातें करने लगे। काफी पीकर इलेक्ट्रिक चला गया था। मैं काजल के बारे में सोचने लगा। अगर वो पाकिस्तान से निकलकर लंदन आ चुकी थी तो कितनी शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे याद करती होगी,
ہر صبح امید سے جاگتی ہوگی اور ہر شام مایوسی سے سو جاتی ہوگی۔ رات بھیگتی رہی اور میں وہیں کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا۔ نہ جانے کب کرسی پر ہی نیند آ گئی۔ پھر سورج کی گدگداتی کرنیں منہ پر محسوس ہوئی تو آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا اور گھوم کر برآمدے سے نیچے آ گیا۔ اس طرف چٹانیں تھی اور پھر سیدھا نشیب تھا۔ سمندر میں بھی جا بجا چٹانیں جھانک رہی تھیں جن کے درمیان موجیں سر پٹک رہی تھیں۔